السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کی رہنمائی کے لیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ اپنے رب کی رضامندی والے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں اور اپنے دشمن شیطان سے بچ سکیں۔ اس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے شروع فرمائے، ایک انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور دوسرا ان انبیاء کرام کے ذریعے اپنے احکامات بھیجنے کا، اپنی کتابیں بھیجنے کا، تاکہ انسان ان سے سیکھے اور صحیح راہ پر زندگی گزارے۔ اور یہ دونوں سلسلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے مبعوث فرمایا اور قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ نبوت ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب نازل کر دی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آیا کرتے تھے وہ خاص علاقے کے لیے اور ایک خاص دور کے لیے، یعنی ایک نبی چلے گئے دنیا سے، جب اگلے نبی آ گئے تو پہلے نبی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب نئے احکامات نئے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو آتے تھے وہ نافذ ہوتے تھے، لیکن اسی علاقے میں یا اسی قوم پر۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ایک ہی راہ ہے کہ وہ اللہ کی اس آخری کتاب قرآن پاک پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرے، دنیا بھی اپنی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ لیکن اگر وہ اس کتاب کو چھوڑ کے کوئی اور راہ تلاش کرے گا یا اس کتاب سے اپنی مرضی کی تعلیمات نکالنے کی کوشش کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عمر رضی اللہ نے نقل کیا ہے، اور ایک موقع پہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں خیال کرو، متنبہ ہو جاؤ۔ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطاب کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ کس بات پہ؟ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو ہے بہت سوں کو عزت دے گا اور بہت سوں کو اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تاریخ شاہد ہے اس پہ کہ جس کسی نے بھی اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑا، اس کتاب کے حلال کو حلال جانا، اس کتاب کے حرام کو حرام جانا، اور اس کتاب پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کیا، دنیا میں کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ نے اسی پہ عمل کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اللہ نے دنیا میں خوب کامیابیاں عنایت فرمائیں، فتوحات عنایت فرمائیں۔ کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں دنیا کے اکثر حصے پہ حکمرانیاں ان کی پھیل گئیں، اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب بھی عنایت فرمایا گیا۔ یہ سارا اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا
اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے. بچہ ابھی چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کون سا سکول ہے، کس علاقے میں اچھا سکول ہے، کون سا نصاب اچھا ہے، کس چیز کو پڑھنے کے بعد دنیا میں کوئی اچھا عہدہ مرتبہ مل جائے گا. لیکن اگر نہیں فکر تو ایک چیز کی عمومی طور پر اب فکر نہیں ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا ہے. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ کہ 60 سال 70 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں اور بہت سی ڈگریاں بھی پاس ہوتی ہیں، بہت سے عہدوں پہ بھی رہ چکے ہوتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ سیدھی طرح تلاوت نہیں کر سکتے. قرآن پاک کو سمجھنا وہ تو دور کی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے معاشرے میں لوگ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ تلاوت بھی ہمارے معاشرے سے جا رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور کام تو یہ تھا کہ تلاوت سے آگے بڑھ کے اس کو سمجھنا بھی تھا. لیکن آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن پاک کو اس اعتبار سے کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے. حالانکہ یہ کتاب میرے اور آپ کے نام آئی ہے، سب کے لیے آئی ہے نا. ہر انسان کو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے تو میں دیکھوں تو صحیح اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کس چیز سے رکنے کے لیے کہا ہے. لیکن افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کی اس آخری کتاب کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اپنایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی اصلاح کرنے کی اور اس غلطی سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی راہ درست کرنے کی اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرما دے. یہ اتنے فائدہ مند چیز، اتنے ثواب کی چیز ہے. بس ایک حدیث اگر ذہن میں رہ جائے فضیلت کے لیے تو بہت سی احادیث میں بات آئی ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف ایک حدیث اگر ذہن میں رہ جائے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کون ہے تم میں سے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ صبح صبح بازار جائے، منڈی میں جائے اور جہاں کے وہاں سے 2 اونٹنیاں عمدہ قسم کی. آپ نے اونٹنیوں کا ذکر کیا تھا. آج کے دور میں اگر اس کو موجودہ ماحول کے ساتھ جوڑا جائے تو اعلیٰ گاڑیاں کہہ لیں. 2 اونٹنیاں آپ نے فرمایا لے آئے اور کوئی اس لین کے آنے میں کوئی گناہ بھی نہ کرے، یعنی کسی کے اوپر ظلم بھی نہ کرے، کوئی قطع رحمی بھی نہ کرے، بغیر کسی ظلم زیادتی کے وہ 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے. تو کوئی ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہو؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم سب، ہر آدمی پسند کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد میں جا کے 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 سے افضل ہے. یعنی جتنا گڑ اتنا میٹھا، یعنی جتنی آیتیں سیکھتا یا سکھاتا جائے گا آپ نے کہا اتنا ہی حساب کرتا جائے گا، اتنی اونٹنیوں سے وہ زیادہ افضل ہے. آپ سوچئے یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں ہوتے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تلاوت سے آگے بڑھ کے اس کو سیکھتے. اور سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آخر عربی سیکھنی پڑتی ہے نا. اللہ نے تو ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہاں ذکر کے دونوں معنی لیے گئے، یاد کے معنی بھی لیے گئے ہیں. یاد کے لیے بھی اللہ نے آسان کر دیا ہے. بہت دنیا یاد کرتی ہے، آپ نے دیکھا بڑی عمر میں شروع کر دیا یاد کر لیا، عورت نے شروع کیا یاد کر لیا، مرد نے شروع کیا یاد کر لیا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں یاد کرتے ہیں، عرب ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں، عجمی ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں، یورپین ہے، افریقن ہے، ایشین ہے، دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے دنیاوی علوم سے بالکل یعنی ان پڑھ کے لوگوں کے ذہن کے مطابق ایسے بچے جنہوں نے دنیاوی علوم کچھ بھی حاصل نہیں کیے ہوتے وہ بھی قرآن پاک کو ایسے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ زبر زیر کی غلطی بھی
نہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو فرمایا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ذکر کا جو لیا ہے مفسرین نے، وہ سمجھنے کے معنی لیے۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں دو غلط راہیں لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بہت سے علوم چاہیے، ایک وہ طبقہ ہے جو تھوڑی سی چند حروف عربی کے سیکھ کے اور بس اس پہ پھر قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے دینے لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں انتہائی غلط ہیں۔ دراصل قرآن پاک کو سیکھنے کے مختلف مراتب ہیں، درجات ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں اس میں سے موتی نکال کے علوم و معارف حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سمندر میں غوطے لگانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو پڑھائے اور اس کو پھیلائے، یقیناً اس کے لیے بہت سے علوم سیکھنے پڑتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو سادہ سا صرف یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، نماز میں جو تلاوت میں سن رہا ہوں اس میں جنت کی بات ہو رہی ہے یا جہنم کی بات ہو رہی ہے، کس قوم کی بات ہو رہی ہے، کسی حلال پہ احکامات بیان ہو رہے ہیں یا حرام کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ سادہ سا میں پیغام مجھے سمجھ آنے لگ جائے، اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک بہت آسان ہے۔ یہ جو بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں مشاہداتی زبان، یعنی بچے کو وکیبلری نہیں یاد کرائی جاتی، بچے کو گرامر نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ بچے کو اس کے گرد و نواح کی چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ یہ کرسی ہے، یہ روٹی ہے، یہ کھانا ہے، یہ انڈا ہے، یہ میز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ پنکھا ہے، یہ کوئی پاس کھڑا ہے، یہ والدہ ہیں، یہ والد ہیں، یہ بہن ہے، یہ فلاں۔ وہ لفظ سنتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، بس اسے یاد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو بہت سادی باتیں کرتا ہے۔ بارش کی طرف غور کرو، آسمان کی طرف غور کرو، آسمان سے برستے پانی پہ غور کرو، زمین سے نکلنے والے پودوں کی مثال دے کے انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو جی پودے نکلتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا وہ پیلے پڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل سادی سادی مثالیں دے کے انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت اور اپنے مالک کی یاد دلاتا ہے، اپنے مالک کی پہچان کراتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ اس لیے ہم نے آج سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور اس میں ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا کریں گے، انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اس میں ہم آپ کے سامنے ایک یا دو آیات کا آسان سا ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی اور بامحاورہ ترجمہ بھی، اور چند جملوں میں تھوڑی سی وقت میں ہم آپ کے سامنے ان آیات کی ضروری تشریح آپ سے عرض کیا کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔